بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ ایک دن ابلیس فرعون کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تو مجھ کو جانتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں میں تجھ کو خوب جانتا ہوں۔ تیرے ہی بغاوت سے آدم ہوا جنت سے نکالے گئے، تیرے ہی بہکانے سے حابیل نے قابیل کو مارا، تیرے ہی بہکانے سے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل نہ کیا اور طوفان کے عذاب میں گرفتار ہوئے، تیرے ہی بہکانے سے بنی اسرائیل نے سامری کے گسالے کی پرستش کی، تیرے ہی بہکانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، اور تیرے ہی بہکانے سے ہود کی قوم والوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ہدایت پر عمل نہ کیا اور آندھی کے عذاب میں مبتلا ہوئے، اور تیرے ہی بہکانے سے قوم سامود نے ناقہ صالحہ کے پاؤں کاٹے، جن کی وجہ سے ان پر بجلی کا عذاب نازل ہوا، اور تیرے ہی بہکانے سے قوم لوط سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے اور ان کا تختہ تباہ ہوا، تیرے ہی بہکانے سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ ابلیس نے کہا کہ خیر میں نے تو جو کچھ کیا وہ کیا، مگر تم اپنی خیر مناؤ، تم تو مجھ سے بھی بڑھ چڑھ کر ہو۔ فرعون نے جواب دیا، آخر یہ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، دیکھو میں تم سے علم میں بڑا ہوں اور تم سے قوت بھی زیادہ رکھتا ہوں، مگر تمہاری طرح میں نے اس کی جرات نہیں کی خدائی کا دعویٰ کر دوں اور ابد ہو کے اپنے آپ کو معبود ظاہر کروں۔ فرعون سلطنت کے لالچ میں ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک روز ابلیس نے فرعون کے پاس جا کے دریافت کیا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ تو فرعون نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ تو شیطان کہنے لگا، اے فرعون تو ایک خصلت میں مجھ سے بھی فوقیت رکھتا ہے۔ فرعون نے معلوم کیا، آخر وہ کون سی خصلت ہے؟ تو ابلیس کہنے لگا، میں نے تو خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جرات کی ہے۔ اس نے کہا، تو نے خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ پر جرات کی ہے، حالانکہ میں عمر میں تجھ سے بڑا ہوں اور علم میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور وقت میں بھی تجھ سے بڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس کی جرات نہ کر سکا اور میں نے تیری طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ شیطان کی یہ گفتگو سن کر فرعون کہنے لگا کہ تو نے سچ کہا، یہ واقعی میری جرات بے جا ہے، جس سے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ مگر ابلیس تو پھر ابلیس ہی تھا، فوراً کہنے لگا، ٹھہر ابھی اس سے توبہ نہ کر، کیونکہ اہل مصر تیری خدائی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اگر تو توبہ کرے گا تو لوگ تیرے خلاف ہو کر تیرا ملک چھین لیں گے اور یہ سلطنت تیرے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور تو ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ فرعون کی سمجھ میں آ گیا اور سلطنت کے لالچ میں اس کو توبہ سے روک دیا اور ابلیس سے دریافت کیا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ روئے زمین پر مجھ سے زیادہ برتر کو بھی تو کسی کو جانتا ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ ہاں تجھ سے اور مجھ سے زیادہ، یعنی ہم دونوں سے بدتر وہ شخص ہے جس سے معذرت اور عذر خواہ کی جائے اور اس کی قبول نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر ابلیس وہاں سے چلتا بنا اور فرعون اس کی فرعونیت پر اور زیادہ پختہ ہو گیا، لعن اللہ علیہ۔ دیکھو ابلیس نے
فرعون کو دنیا کا لالچ دے کر توبہ سے روک دیا اور اپنی طرح اس کو بھی ابدی لعنت میں مصروف کر دیا۔ پھر دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نافرمانی سے بچائے۔ پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی خواہشات کا اظہار، اپنی سجیشن کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔